سفر کرتے تھے کشتیوں کے ذریعے سے، ان سے کسی طرح خبر ملی، مسلمان لایا کیونکہ وہ آدمی پڑھا لکھا تھا۔ اس زمانے میں کوئی مسجد کسی سیاح نے دیکھی تھی پرانے زمانے کی، اس نے لکھا ہے کہ اس مسجد میں لکھا ہے کہ اس مسجد کی بنیاد پڑی جس دن چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا۔ یہ کتابوں میں یہ چیز لکھی جاتی ہے، بہرحال لیکن یہ حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ نے خود کلام پاک میں اس کو بیان فرمایا ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند شق ہوا اور قیامت قریب ہونے آنے والی ہے۔ آپ یہ چیز بھی سنے ہوں گے شاید، اسلام ایک حقیقت الحمدللہ، اور تمام اخبار کلام پاک کی، اللہ رب العزت کی، اس کو سچ ماننا ہے۔ اب اس زمانے میں بھی جو چاند کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں، انہوں نے واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ یہ چاند کسی زمانے میں 2 ٹکڑے تھا، پھر وہ اکٹھا ہوا۔ سبحان اللہ، اس کا اعتراف اب بھی کر رہے ہیں، اس زمانے کے ریسرچ کی روشنی میں، وہ کریں نہ کریں، اس کا اعتراف کریں نہ کریں، اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر دیتا کہ جس طرح پہلے تھا اس کا نشان ہی مٹا دیتا کہ معلوم نہ ہو کہ یہ شک ہوا تھا، پھٹا تھا یا نہیں، لیکن بہرحال اب بھی اس کے نشان ہیں، اور وہ اس بات کے اعتراف پر مجبور ہیں کہ چاند کسی زمانے میں 2 ٹکڑے تھا اور دونوں الگ الگ ہوئے ہیں، اکٹھا الگ ہوئے تھے، پھر اس کے بعد اللہ نے ان کو اکٹھا کیا۔ بہرحال تو بہت کچھ نشانیاں انہوں نے طلب کی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ وحی کی، وما کان الرسول ان یأتی بآیۃ الا بإذن اللہ، اللہ جب چاہے گا، جس وقت چاہے گا۔ پیارے رسول بھی اگر طلب کرتے یقیناً، تو جیسا کہ آیات اور احادیث میں ہے کہ آپ کی ہر طلب کو ہم قبول نہیں کر سکتے ہیں، جیسا کہ اپنے چچا کے بارے میں واضح طور پر آپ نے دعا کی اور پھر آپ کو منع کر دیا گیا، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ وہ ایمان لے آئیں، لیکن ابو جہل اور دوسرے لوگ جو اس وقت وہاں سامنے کھڑے تھے، پیارے رسول ان کو لا الہ الا اللہ کہہ لینے کی تاکید کر رہے تھے۔ یا عم قل لا، صحیح مسلم کی روایت ہے، یا عم قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بها عند اللہ، کہ آپ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے اس آخری سانسوں میں بھی، تو یہ ایسا کلمہ ہے کہ جس کی بنا پر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حجت پیش کروں گا کہ میرے چچا مسلمان ہو گئے۔ کلمۃ احاج لک، ہمیں ایک حجت مل جائے گی سفارش کی، لیکن دائیں بائیں انہوں نے دیکھا، اللہ نے توفیق نہیں دی، اور پھر ابو جہل کہتا تھا ترغب عن ملت آبائک، اپنے باپ دادا کی ملت کو چھوڑ کر کے، مسلک کو چھوڑ، مذہب کو چھوڑ کر کے محمد کا دین قبول کر لو گے۔ کچھ نہ سوجھا ان کا، آخری جو کلمہ بولے وہ کہتے ہیں بل علی ملت آبائی، میں اپنے باپ دادا کی ملت پہ مر رہا ہوں۔ تو بہرحال، اور پیارے رسول کو بھی دعا کرنے سے منع کر دیا گیا۔ کسی کافر باپ یا ماں کے لیے دعا کرنا مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ مغفرت کی دعا کریں۔ وما کان للمؤمن وما کان للمؤمن، آیت کیا ہے؟ وما كان استغفار وما كان للمؤمن أن يستغفروا للمشركين، وما كان للمؤمن أن يستغفروا للمشركين، وما كان استغفار إبراهيم إلا عن موعظة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه۔ کسی مومن کے لیے یہ جائز ہی نہیں کہ کافر کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی مغفرت کی، کیونکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا، اس وعدے کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی پوری کرنے کے لیے آپ کو اجازت دیتی، کیونکہ جب باپ نے کہا کہ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، قال راغبون، جب نصیحت کی کہ شیطان کی اتباع کر رہے ہیں اور بت کو پوچھتے ہیں، تو کہا قال یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا، اگر ہمارے بتوں کی مذمت اور اس نصیحت سے تم باز نہ آئے، لارجمنک، پتھروں سے مار کر کے ہم ہلاک کر دیں گے۔ باپ کہہ رہا ہے، باپ کا کی محبت ہوتی ہے بیٹے کے ساتھ، لیکن دین کا مسئلہ ایسا ہے کہ یقیناً باپ بھی بیٹے کو قتل کر دیتا ہے، بیٹا باپ کو قتل کر دیتا ہے، تو ایسا ہے بہرحال۔ تو اس صورت میں کہا باپ نے راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ، ہمارے بتوں سے تم منہ پھیر رہے ہو، اگر اس سے باز نہ آئے تو ہم پتھروں سے مار کے تمہیں ہلاک کر دیں گے۔ واہجرنی
ملیہ، ہمیں چھوڑ کے چلے جاؤ تم۔ قال السلام علیک، سلام کیا۔ ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کروں گا۔ اس وعدے کے تحت اللہ تعالیٰ نے پیارے ابراہیم علیہ السلام، ہم سب کے باپ دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اجازت دی تھی، اس کے علاوہ پیارے رسول کو بھی اللہ نے اجازت نہیں دی کہ استغفار کریں، اور پھر یہ کہہ دیا انک، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا پیارے رسول کو بھی مخاطب کر کے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، جس کو آپ چاہیں ہدایت ملے وہ کوئی ضروری نہیں آپ نہیں دے سکتے، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہدایت دینا اسی کو ہدایت دے گا۔ تو کہنے کا مطلب وہی معنی یہاں بھی ہے، وما کان رسول ان یاتی بآیۃ الا باذن اللہ لکل اجل کتاب، ہر چیز کا ایک اجل اور وہ اجل مدت مقررہ لکھی ہوئی ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ پیر بھی سب کچھ دے سکتے ہیں، دستگیر ہو سکتے ہیں سب کچھ، پیارے رسول کی شان میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی بات کہی ہے، کلام پاک جھوٹا نہیں ہے، اللہ کا کلام اگر جھوٹا ہونے کا شبہ ہے تو یقیناً ہم کافر ہیں خدا نخواستہ۔ اگر اس طرح کا شبہ بھی دل میں گزرتا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ آپ کو اللہ کا منصب دے دیا جائے، نہیں، حقیقت میں ہماری امت مسلمان اس وقت اسی شرک میں مبتلا ہے اور اسی کفر میں مبتلا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اگر اسلامی حکومت اور اسلامی قوانین کی تنفیذ ہے تو ایسے لوگوں کو باقاعدہ ان سے توبہ لی جائے گی، توبہ نہ کریں تو قتل کر دینے کا تمام ائمہ کا اور تمام سلف کے علماء کا فیصلہ ہے۔ جو شخص اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے کہ پیارے رسول دوسرا کوئی دے سکتے، جب پیارے رسول اپنے بارے میں کہتے ہیں ہم نہیں کچھ کر سکتے اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے، تو پھر یہ کہنا کہ پیر ہمیں دے دیں گے اور دستگیر ہیں وہ ہماری مدد کریں گے قیامت کے دن، کتنی حماقت کی باتیں کتابوں میں لکھی جاتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ اور حضرت پیر عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کو دستگیر کیوں کہے گا؟ دستگیر تمہارے ہاتھ پکڑ کے مدد کرنے والا، تو کتابوں میں یہ حماقت لکھی ہے، پتہ نہیں وہ کس نے لکھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بدلہ دیں۔ لکھتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ اور حضرت پیر عبد القادر جیلانی جنت کی سیر کر رہے تھے، تو ایک نہر آئی، حضرت پیر عبد القادر جیلانی نے چھلانگ مارا اور وہ نہر کے اس پار ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے، اللہ کفر کی بات کو نقل کرنا کفر ہے، اللہ رب العزت نے چھلانگ مانگی اور آپ مارے اور اللہ رب العزت بیچ نہر میں گر پڑے، ہاتھ پکڑ کر کے حضرت پیر عبد القادر نے نکالا، دستگیر ہوئے ہاتھ پکڑ کر کے۔ کتنے بڑے کفر کی بات ہے، لکھیے آپ لوگوں نے پڑھی ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کی چیز ہے۔ اور خود میں نے گزشتہ مجلس میں یہ شعر جو اچھے علماء کے سامنے پڑھ کر کے لوگوں نے کفر کا اظہار کیا کہ جو کہتے ہیں اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے، جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے۔ اللہ کے پلے میں اللہ واحد ہے، احد ہے، لیکن ہماری ضرورتیں تمام دنیا و آخرت کی پیارے رسول سے پوری ہو۔ پھر اس سے بڑھ کر کے کفر کا یہ شعر اور چلتا ہے ان لوگوں کے یہاں جو اپنے کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، حالانکہ الٹا نام ہے، جیسے کالے کو سفید نام رکھو، سفید کو کالا رکھو، یہ الٹا نام ہے۔ اہل سنت والجماعت اپنے کو کہتے ہیں وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ سبحان اللہ، پیارے رسول کو خدائی کا پورا اللہ ہونے کا پورا یعنی اقرار کیا اور اس کا اعلان بڑے جلسوں میں بڑے بڑے علماء کے سامنے ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے ان علماء کو بھی اور ہدایت دے، بس ہدایت کی دعا کیجیے ایسے علماء کے لیے۔ ما کان لرسول ان یاتی بآیۃ، کسی رسول کو یہ حق ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی معجزہ لے کے آئے، الا باذن اللہ، ہاں اللہ تعالیٰ چاہے اللہ کے حکم ہی سے ہوگا۔ لکل اجل کتاب، ہر چیز کا ایک اجل اور اس کی ایک مدت ہے اور وہ مدت لکھی جا چکی ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اگر ہم بعض ان عذاب کو جو کافروں کے ساتھ آنے والا ہے دکھا دیں، آپ ذرا سا آپ لوگ دور ہو جائیں، آپ لوگ مائکروفون کے نیچے ذرا سا دور ہو جائیں، یہ ہم آپ کو دکھا دیں بعض وہ عذاب جو کافروں پہ آنے والا ہے جس کا وعدہ ہم ان سے کر رہے ہیں، یا اس سے پہلے ہی آپ کو ہم وفات دے دیں۔ او نتوفینک فإنما علیک البلاغ وعلینا الحساب، تو آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ ان کے اوپر عذاب آئے ہی، کیونکہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے۔ فإنما گویا عربی کے اعتبار سے اس کو حصر ہے،
کہ آپ کا جو فریضہ ہے امت کی نسبت سے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کا پیغام ان کو پہنچا دیں. فإنما عليك البلاغ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک. جو چیز آپ کے پاس اللہ تعالیٰ اتاری ہے وہی کے ذریعے سے دین شریعت وہ آپ لوگوں تک پہنچا دے. فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. اگر آپ نے نہیں کیا تو اس میں آپ نے خیانت کی, اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا آپ نے. تو گویا اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ کہا انما علیک البلاغ. ضروری نہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زبردستی ان کو دین پر لا کر کے کھڑا کریں. لست علیہم بمسیطر. آپ ایک بلاغ مبلغ ہیں, پہنچا دینے والے ہیں. آپ ان کو زبردستی ایمان پہ لا کے کھڑا کرنے والے نہیں ہیں. وعلینا الحساب, اور حساب ہمارے ہی ذمہ ہے اور کسی کے ذمہ نہیں. حساب ہم لیں گے ان لوگوں سے. دنیا میں اگر ان کو ہم چاہیں تو عذاب دے کر کے ہلاک کر دیں, اور پھر آخرت میں تو بہرحال حساب. وللآخرۃ اشد وابقى. آخرت کا عذاب یا آخرت کی زندگی بہت ہی سخت ہے اور بہت دیر پا ہے. اس وجہ سے آپ جو ہے اپنا کام کر کے چلے جائیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے. یہ نہ سوچیں کہ نہیں ان کو عذاب آنا چاہیے ہمارے سامنے ہی, یا یہ کہ یہ ہدایت یاب ہو جائے. یہاں بھی مسئلہ نتوفینک, ہم آپ کو وفات دے دیں. آپ جانتے ہیں کہ امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا طبقہ جو کہتا ہے کہ پیارے رسول وفات نہیں پائے. اس وجہ سے ان کے یہاں خاص الفاظ انہوں نے ایجاد کر رکھے ہیں. وہ کہتے ہیں وصال ہو گیا پیارے رسول کا. کیا معنی وصال؟ یعنی اللہ سے مل گئے. جیسے وصل ہوتے اور وصال, یہ وصل جو ہے اردو میں بھی حبیب اور محبوب اور معشوق اور معشوق کی ملاقات ہو گئی. وصال ہو گئے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں یہ چیز. اور اگر آپ کہہ دیں کہ پیارے رسول وفات پا گئے تو شاید آپ کو وفات کے گھاٹ اتار دیں. ایسا بھی ہے ان کے ساتھ, ایسا ہے قصہ. مجھے یاد آتا ہے کہ بہت پہلے کی بات ہے کہ مینا کے ایام میں ہم لوگ حج میں تھے سب. اپنے یہاں کے بمبئی کے اور علاقے کے بستی وغیرہ کے دور دور کے حاجی تھے. ایک بہت بڑا معلم تھے عبد القادر امین عرب نا. عبد القادر امین عرب نہیں دیکھا ان کو, یہی ان کا دفتر تھا. یہ جو بڑا محل ہے اسی کے ساتھ تھا. بہرحال تو حاجی ان کے یہاں بہت رہا کرتے تھے. اپنے انڈیا کے سفر میں جاتے تھے کنوینسنگ کے لیے بھی. مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ دادا وغیرہ بتاتے تھے کہ وہ کنوینسنگ کے لیے اس کی وراثتاً آتے تھے, اور حاجی ان کے پاس بہت زیادہ آتے تھے. اس زمانے میں کوئی لمٹ نہیں تھی. تو ایک ہمارے ساتھی تھے مولانا عبدالقدوس صاحب, وہ تقریر کر رہے تھے. کچھ منا میں لوگ اکٹھا تھے تو کچھ طرح نصیحت کی بات. اس میں کہا جب پیارے رسول مر گئے, لفظ مر گئے کا استعمال کیا. وہ بھی کوئی حقیقت سے دور نہیں ہے. ایک صاحب تھے جن کا آپ چہرہ اور اگر بھاؤ نہ ہو تو یہ نہ معلوم ہو کہ وہ ایک منہ ہے. یعنی یہ بھی مڈا رکھا تھا اور داڑھی بھی مڈا رکھی تھی اور موچھ بھی مڈا رکھی تھی, لیکن جذبہ حب رسول وہاں سے اٹھ کے کہا چپ ہو جاؤ, تم بہت بے ادب ہو, تم کم وقت ہو, پیارے رسول کو مر جانے کو کہہ رہے ہو. اب وہ ایک آدمی سینکڑوں آدمیوں کے سامنے اٹھ کر کے اس طرح کہا تو دوسرے نے اٹھ کر کے کہا ہمیں سوئی چبھ رہی ہے, تم کہہ رہے ہو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے. تو ایک آدمی نے اٹھ کر کے ہاتھ پکڑا, دوسرے نے ہاتھ پکڑا, کہا دیکھو سوئی چبھ رہی تو ایک ایک نکال کر کے رکھو, لیکن جو حقیقت ہے اس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہنے دو ان کو, ورنہ تمہاری خیریت آج نہیں ہوگی. ہم نے کہا بھائی مینا میں جھگڑا وغیرہ بیچارے وہ بھی بند کر دیے تھوڑی دیر کے لیے. تو کہنے کا مطلب ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ آپ کی وفات ہو گئی. سبحان اللہ, کیا کس عقل اور کس دین سے؟ دین کا بھی حوالہ ہم دیں گے, کیونکہ اگر دین ہے ان کے دل میں, ایمان ہے, تو قرآن پر ایمان ہونا چاہیے. جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ذکر کیا, آپ کی بشریت کا ذکر کیا ہے, اور بشریت کے تمام تقاضے آپ کے احادیث میں موجود ہیں. آپ گھوڑے سے گرے, آپ کے پیر میں موچ آ گئی, اور بیٹھ کر کے آپ نے کئی دنوں تک صلاۃ پڑھائی, لوگوں کو نماز پڑھائی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ بیمار بھی ہوتے تھے. حضرت عائشہ کہتے ہیں لوگ کہ ہمیں تعجب نہیں کہ آپ کو قرآن کا اور حدیث کا علم بہت کافی ہے. اس پہ تعجب نہیں, کیونکہ قرآن آپ کے گھر میں اترتا تھا اللہ کی طرف سے, اور حدیث پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کرتے تھے آپ سے. اس پہ تعجب نہیں کہ آپ کو یہ علم کیوں اتنا زیادہ. لیکن ہمیں تعجب ہے کہ آپ ڈاکٹر بہت بڑی ہیں, دواؤں کا علم بہت زیادہ ہے. سبحان اللہ. دواؤں کے بارے میں حضرت عائشہ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو دواؤں کا بھی بہت زیادہ علم ہے. تو کہا وجہ یہ ہے کہ پیارے رسول بیمار ہوا کرتے تھے. بیمار ہوتے تھے تو لوگ آ کر کے
تیمارداری کرتے اور علاج بھی بتاتے کہ پیارے رسول ایسا کیجیے. یہ صحابہ آپ کو بشر ہی سمجھتے تھے, بشریت کے تقاضے سے خارج نہیں سمجھتے تھے, اور علاج بتاتے تھے. اس وجہ سے ہمیں یہ علاج یاد آیا کہ کھانسی ہو تو اس طرح کا ہو, سینے میں درد ہو تو اس طرح کا ہو, اور پیر میں درد ہو تو کیا کیا جائے. بہت سی چیزیں جن کو حضرت عائشہ نقل کی ہیں. حضرت امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ زاد المعاد کے ہمیں ایک جز ہے کتاب الطب کا, اس میں انہوں نے ذکر کیا طب النبوی. بہرحال تو کہا جاتا ہے کچھ تو جو لوگ یہ انکار کر رہے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے, قرآن کا انکار ہے یقیناً. کہتے ہیں بشر نہیں ہے. میں نے خود وہ مشتاق نظامی ایک صاحب ہیں, شاید ہمارے ان کے جاننے والے ان کے مریدوں میں کوئی آدمی یہاں بیٹھے ہوں. مجھے یاد آتا ہم لوگ چھوٹے تھے, بنارس میں پڑھتے تھے, تو بینیا باغ نہیں, وہ ایک لمبا سا محلے کے درمیان لمبی سی جگہ تھی جس میں بچے گیند بھی کھیل لیتے تھے, سب کچھ اس میں مطلب پورے کے بالکل سائڈ میں باکر بلی, اگر بجلی مارنا, اس میں وہ بہت بڑا کیمپ لگا اور تقریر کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا یہ وہابی گالی بھی دیتے تھے, ایک دم سالے وغیرہ کی گالی دے کر کے کہتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں, اور اس آیت سے استدلال کرتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم, کہہ دیجیے کہ میں تمہیں جیسا ایک بشر ہوں. کتنے بے ادب ہیں, کمبخت, ایسے ہی کہتے تھے کمبخت, کتنے بے ادب ہیں کہ پیارے رسول کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں. اس کے بعد پھر کیا کہا, کوئی کہتا ہے کہ قرآن میں ہے کہ ہم بشر ہیں, تو انہوں نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں. اصل بات یہ ہے, ایک طالب علم لے کر کے پانی بھی کھڑے رہتے تھے اور دوسری طرف سے کچھ چھل رہا تھا پنکھا, تو ایک کا ہاتھ پکڑ کر کے کہا یہ طالب علم ہے, پڑھ رہے ہیں, کل جب ان کی پگڑی بندھ جائے گی, پگڑی بندھ جانے کی اصطلاح شاید اٹھ رہی ہے, یعنی سرٹیفکیٹ مل جائے گی, عالم بن کر کے جائیں گے وہ, تو پھر جب لوگ پوچھیں گے تو کیا کہیں گے, یہ اپنا نام بتا دیں گے, ہمارا نام میں محمد علی ہوں, یہ نہیں کہیں گے میں مولانا علامہ فلان ہوں. پیارے رسول کو تواضع کے تحت کہا گیا کہ آپ کہہ دیجیے میں بشر ہوں. اصل بشر نہیں تھے آپ. دیکھیے بشریت کا انکار کر رہے ہیں, بشریت کے انکار کے بعد پھر کیا ثابت کر رہے ہیں کہ آپ نور تھے. آپ نور تھے حقیقت میں. لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, نور کے معنی دین اسلام, نور کے معنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں, لیکن اس معنی میں جیسے ایک آدمی عربی کی اصطلاح, اردو کی اصطلاح, انگلش میں بھی یہ چیز ہے, ہر زبان میں آپ کو اصطلاح ملے گی کہ میرا بیٹا میرے گھر کا نور ہے, میری آنکھوں کا نور ہے نہیں, یہ کہا کرتے ہیں. تو اس معنی میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے کہ کفر کی اور شرک کی ظلمت میں آپ نے اسلام کا نور پھیلایا, اس میں کوئی شک نہیں. یا پھر پورا اسلام نور ہی نور ہے, کیونکہ اس کے بعد جاہلیت اور ظلم کا اور تاریکیوں کا دور تھا. تو بشریت کا کھل کر کے انکار, اور بیچارے عوام کو اس طرح سمجھاتے کہ وہ تواضع کے طور پر جس طرح ان عالم سے پوچھا جائے, بڑے عالم ہو گئے, لیکن وہ اپنا نہیں کہیں گے کہ میں علامہ اور مولانا فلان ہوں, وہ تو کہیں گے میں محمد علی. اسی طرح پیارے رسول نے کہا آپ کہہ دیجیے, لیکن کیا پیارے رسول نے کہا ہے ایسے؟ دیکھیے وہ بھی پوچھ رہے, کیا پیارے رسول نے کہا انا بشر؟ نہیں, اللہ نے کہا کہو ایسے. اللہ نے جھوٹ بولنے کو کہا ہے پیارے رسول کو, کتنی شرم کی بات ہے. یعنی پیارے رسول بشر نہیں ہے, لیکن کہا ہے کہ آپ کہو کہ میں بشر ہوں. یہ بھی ایک بات ہوئی. اللہ یعنی اس کی مار بہت دور تک پڑتی ہے, اللہ کی ذات مبارک پر بھی پڑتی ہے. بہرحال تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ہم ان کو جو جن عذابوں کا وعدہ ان کے ساتھ کر رہے ہیں اگر لے آئیں, کفر اگر کرو گے تو تمہارے اوپر دنیا اور آخرت کا عذاب آئے گا. تو یہاں اگر ان کو عذاب ہم دے دیں آپ کے سامنے, اور نہ توفینک, یا اس سے پہلے آپ کو ہم وفات دے دیں, تو آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ نے کمی کی ہے. آپ کا کام ہے کہ اللہ کا پیغام پہنچا دو, آپ نے پہنچا دیا, اور اس کے بعد حساب جو ہے میرے اوپر لینا ہے. جب چاہیں گے ہم دنیا میں بھی ان کو آپ کے بعد بھی ہلاک کر سکتے ہیں, یا پھر آخرت میں تو بہرحال وہ چھوٹ نہیں سکتے, بھاگ نہیں سکتے اللہ کے پکڑ سے. وقد مكر اولم يروا اننا ناتي الارض ننقصها من اطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم زمین کو کم کرتے ہیں, نات الارض ننقصها من اطرافها, زمین کو اس کے کنارے سے کم کرتے ہیں. اس کا معنی کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ یقیناً
جس طرح رات کو دن میں اور دن کو رات میں ڈال دیتا ہے، اسی طرح خشکی کو سمندر میں ڈال دیتا ہے اور سمندر کو خشکی میں ڈال دیتا ہے. سمندر کہیں باہر سمندر اور نہر رہتی، کسی زمانے میں وہ پٹ کر کے خشکی بن جاتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو ہماری یہ قدرت ہے کہ سمندر کو ہم آگے بڑھا کر کے اور زمین کو کم کر دیتے ہیں. یہ ظاہری ترجمہ اس طرح کیا گیا ہے. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نأتی الارض ننقصها من اطرافها، زمین کے اطراف سے ہم اس کو کم کرتے ہیں، یعنی نیک لوگوں کو ہم اٹھا لیتے ہیں، نیک لوگوں علماء کو اٹھا لیتے ہیں. اس وجہ سے زمین میں کمی ہو جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. زمین میں زیادتی علم اور دین اور ایمان سے ہوتی ہے، اور جو دین ایمان نہیں رہ گیا جس زمین پر تو وہ زمین اس زمین کی پہنائی، اس زمین کی وسعت کم ہے گویا. یہ ہے اصطلاح، عربی اصطلاح میں. حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہی تفسیر کی ہے کہ علماء کو ہم اچھے لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم انہیں برے لوگوں پر عذاب لائیں گے. حضرت جب بھی کوئی ایسا قصہ ہوا، آپ جانتے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جب مصیبت آنے والی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا کہ نہیں، رات ہی میں نکل جاؤ. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، جہاں جانے کا حکم دیا گیا ہے مڑ کر کے بنا دیکھو جلدی سے نکل جاؤ. تو گویا اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو عذابوں سے دور کر کے بچا لے گا. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، جیسے کہ حضرت ام سلمہ نے پوچھا کہ کیا عذاب، جیسے کہ آیات میں ہے کہ ہم عذاب ان کے اوپر لے آئیں گے، تو اللہ تعالی رسول سے پوچھا حضرت ام سلمہ زوج رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ نے، کیا عذاب ایسا عام آ سکتا ہے حالانکہ ان کے درمیان نیک لوگ بھی ہیں؟ تو پیارے رسول نے فرمایا کہ جی ہاں، عذاب آئے گا اور اس عذاب کی لپیٹ میں سب آ جائیں گے، نیک لوگ بھی اس میں عذاب میں پڑ جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو اجر دے کر کے ان کا درجہ بلند کر دے گا، اور جو لوگ عذاب کے مستحق ہیں وہ لوگ قیامت کے دن جہنم میں جائیں گے، جیسا کہ حدیث شریف میں. تو یہ سب معنی بھی اس میں آ سکتا ہے کہ ہم زمین کو کم کرتے ہیں، علماء کو اٹھا کر کے صالحین کو، گویا زمین کی آبادی کم ہو جاتی ہے، اور اس میں اگر کفار لوگ صرف باقی رہ جاتے ہیں تو پھر ہم ان پر عذاب لے آئیں گے. واللہ یحکم، اللہ ہی کا حکم ہے، جو چاہے اللہ تعالیٰ حکم کرے، جو چاہے اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے. فیصلے کی کسی اور کو طاقت اگر ہے بھی تو ضروری نہیں کہ اس کا فیصلہ بروئے کار لایا جائے. اللہ ہی کا فیصلہ ہے، اللہ جو چاہے کرے اور جس چیز کا فیصلہ کرے. لا معقب لحکمہ، اس کے فیصلے کو کوئی رد کرنے والا نہیں ہے. یعنی ایک چیز تعقیب ہوتی ہے، جیسے کہتے ہیں محکمہ میں، کچہری میں ایک ہائی کورٹ ہوتا ہے، ہائی کورٹ میں پرانے قاضی کے، پرانے جج کے فیصلے کو رد بھی کر سکتے ہیں. یہ معنی ہے کہ اللہ کے فیصلے کو کوئی رد کرنے والا نہیں ہے، اس کا پیچھا کرنے والا کوئی نہیں. جو فیصلہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے وہ اٹل ہے، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. لا معقب لحکمہ وہو سریع الحساب، اللہ تعالیٰ بہت ہی جلد حساب لینے والا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو دنیا دے رہا ہے، دنیا کی نعمتوں سے نواز رہا ہے، اس کے باوجود وہ اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزار رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں، اگر ایسا ہوتا ہم گمراہ ہوتے یا ہم کافر اور مشرک ہوتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں سے نہ نوازتا. نہیں، اللہ تعالیٰ صبح آپ خیریت سے اٹھے، اللہ تعالیٰ فوراً شام تک، ظہر تک حساب لے کر کے آپ کا انتقال، آپ کو موت دے سکتا ہے، اس کے بعد عذاب بھی لا سکتا ہے، سب کچھ. اور پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں. اتنی بڑی خلائق حضرت آدم سے لے کر کے اور آخر دنیا تک جو ہیں ان کے ایک ایک کا حساب اللہ تعالیٰ لے گا. ما منا احد الا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان. پیارے رسول فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا نہ ہو، ہر ایک کو کھڑا ہونا ہوگا اکیلے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم لوگ میرے پاس آئے ہو اکیلے اکیلے، جیسے اکیلے اکیلے پیدا کیا ہے، اور کھڑا ہو کر کے ہر ایک کو حساب دینا ہوگا. اس حساب کو کوئی یہ نہ سوچے کہ کروڑوں سے کروڑ آدمی ہیں، کتنی دیر تک حساب ہو. نہیں، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب
اتنی جلدی حساب لے سکتے ہیں جیسے کہ کوئی کہے کہ صبح ہوئی اور ابھی ظہر کا وقت ہوا، اتنے میں وہ حساب سب کا ختم، اللہ تعالیٰ سب کا مکمل کر دیں گے۔ اس وجہ سے اللہ کی قدرت کا یہ اظہار ہے۔ آدمی کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی کا سب کچھ فیصلہ، اللہ ہی سب کے نفس کا ایک ایک سانس کا مالک ہے، اللہ ہی سب کا حساب لینے والا ہے۔ یقیناً ان سب کا ایمان ہی انسان کو اصلاح دے سکتا ہے۔ اگر یہ ایمان دل میں نہیں ہے اور دل ہی میں جیسا کہ الا ان فی القلب فی الجسد مضغۃ فاذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله۔ پیارے رسول نے فرمایا کہ اس جسم میں ایک ایسا ٹکڑا ہے کہ اگر وہ اچھا صالح ہو جائے تو پورا جسم اس کے تابع رہتا ہے اور صالح کام نیک کام کرتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ، اور اگر وہ ٹکڑا خراب ہو جائے یعنی اللہ کی نافرمانی پر آ جائے تو پھر پورا جسم اسی کے تابع ہو کر کے وہ گویا حکم دینے والا ہے پورے جسم کو۔ الا وہی القلب، وہ دل ہے۔ تو دل میں ایمان جاگزی ہو تو انشاءاللہ انسان کو حرکت دے گا اللہ کی اطاعت پر۔ وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نہ سوچیں آپ اللہ کے رسول کی آپ ہی کے ساتھ یہ غلط تدبیر، آپ کے شہید کرنے کی تدبیر، آپ کے صحابہ کو ستانے کی تدبیر اور جن کو قتل کیا صحابہ کو، یہ سب ان کی تدابیر ہیں۔ پہلے لوگوں نے بھی ایسا کیا ہے اپنے انبیاء کے ساتھ، اپنے انبیاء کے اصحاب کے ساتھ، جیسا کہ میں نے حدیث بیان کی تھی۔ پیارے رسول سے حضرت بلال نے آ کر کے شکایت کی کہ اللہ کے رسول ایسے بہت ستا رہے ہیں، تو پیارے رسول غصہ ہو کر کے، آپ ٹیک لگا کر کے بیٹھے تھے غصہ ہو کر کے، اور آپ اطمینان سے بیٹھ گئے اور غصہ ہو کر کے کہتے ہیں واللہ تم جلدی کر رہے ہو، تم سے پہلے لوگوں کو لوہے کے کنگھے سے ان کے جسم سے ان کا گوشت الگ کر دیا جاتا، ہڈی الگ ہو جاتی تھی، اور وہ اس پر بھی اللہ کے دین پر قائم رہتے تھے، صبر کرتے ہیں، لیکن تم جلدی کر رہے ہو۔ تو گویا یہ سب مکر پہلے لوگوں نے بھی اس طرح تدابیر کی حق والوں کے ساتھ۔ ان آیات کو اگر ہم چسپاں کریں، اس زمانے میں کفار کے اوپر تو چسپاں ہوتی ہیں، مسلمانوں میں آپس میں جو کچھ ریشہ دوانیاں ہو رہی ہیں اور ایک دوسرے کو زک دینے اور ان کو سکھانے کی جو کوشش ہو رہی ہے وہ بھی اس معنی میں ہے یقین۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کریں گے، ان کو تو ٹاٹ باہر سمجھتے ہی ہیں، وہ کہتے ہیں لوگ مسلمان ہی نہیں، یہ غیر مقلد اور یہ اور وہ غیر مقلد کافر، اس طرح کا لقب کھل کر کے دیا کرتے ہیں۔ یہ سب یقیناً انہی لوگوں کی طرح بات ہو جا رہی ہے جنہوں نے صحیح دین سے پیارے رسول کو روکنا چاہا، پیارے رسول سے پہلے جتنے انبیاء تھے ان کو روکنا چاہا۔ لقد مکر الذین من قبلہم، مسجدیں گرائی جا رہی ہیں، مدرسوں کو ڈھایا جا رہا ہے، اور آمین رفع الیدین کی بنا پر ان کو مسجدوں سے نکالا جا رہا ہے کہ نہیں تمہیں یہاں نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو، یقیناً اس قسم کے مہم میں حرکت شریک نہ ہو۔ اگر کوئی اس قسم کی مہم کو حرکت دے رہا ہے تو سب سے بڑا مجرم، اور جو ان کے ساتھ مدد کر رہا ہے وہ بھی مجرم۔ اللہ کا نام لے رہا ہے جس طرح لے، اور جو خصوصی طور پر یہ کہتا ہے کہ کتاب اور سنت میں لینا ہے اس کو تو غنیمت سمجھنا چاہیے، شکریہ اللہ کا ادا کرنا چاہیے کہ امت میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمیں تنبیہ کر رہے ہیں، نہ کہ یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ لوگ کافر ہیں اور یہ لوگ گستاخ رسول ہیں اور یہ لوگ غیر مقلد ہیں، ائمہ کے دشمن ہیں۔ یہ سب چیزیں، اس قسم کے غلط القاب سے ان کو نوازنا یقیناً یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ اگر آپ کو توفیق نہیں کہ کتاب و سنت پر عمل کریں تو جو لوگ اس پر عمل کریں ان کو عمل کرنے دیجیے۔ کتنے قصے کوئی انکار کر سکتا ہے اس کو؟ کتنے حادثات پاکستان انڈیا کے اندر ہو رہے ہیں کہ صرف اس وجہ سے کہ بچے نے صحیح دین قبول کر لیا، ماں باپ قبروں پہ جا رہے ہیں، ماں باپ عرس اور میلاد بھی کر رہے ہیں، بچے نے کہا کہ نہیں، انگریزی پڑھنے والے لڑکے ہم جتنا ہمارا تجربہ ہے کہیں بھی پوری دنیا میں، برطانیہ میں بھی، فرانس میں بھی، امریکہ میں بھی، اور پھر یہاں انڈیا میں بھی، کہ جو بچے فطرت کے اوپر پلے ہیں ان کو انگریزی اسکول وغیرہ میں پڑھ کر کے بڑے ہوتے ہیں، ان کو جب سمجھایا جائے کہ صحیح دین کیا ہے تو وہ سب سے پہلے سمجھ لیتے ہیں۔ اور جو شخص پڑھ کر کے کسی مدرسے میں، یا تو اشرفیہ مدرسے میں پڑھے ہو یا دیوبند کے مدرسے میں پڑھے، میں کھل کر کے یہ بات کہتا ہوں، اللہ کے گھر کے سامنے اگر گول مول بات یا ہیرا پھیری کی بات کہوں تو شاید گناہ ہو، ان کو سمجھانا ممکن نہیں ہے۔ ان کو یہ پلا دیا گیا کہ دیکھو ان کی بات نہ سنو، یہ بات پلا دی گئی ہے، اور خود وہ بچے، میں جانتا ہوں لسٹر میں لندن کے قریب ایک شہر ہے، ایک بچہ بیچارہ وہ بہت ساتھ چلتا تھا اور اتنے ہوشیار ہوتے، وہ سب اللہ تعالیٰ نے ان کو محنتی پیدا کیا،
4 دن کی چھٹی تھی، 4 دن میں سائے کی طرح میرے ساتھ رہتا تھا، 5ویں دن گدھے کی طرح غائب ہوا، بالکل غائب ہو گیا کہ اب ہماری پڑھائی نہیں آئی۔ لیکن وہ بچہ الحمدللہ باپ اس کے بہت بڑے مالدار تاجر، اور پاکستان سے کوئی ایک پیر لاتے تھے، اس کا پیر دھوتے تھے، پیتے تھے سب۔ تو اس بچے نے جب یہ چیزیں سمجھی تو جا کر کے والد سے کہا کہ یہ غلط ہے، یہ شریعت میں نہیں تھا۔ کیا پیارا، جب یہ لفظ کہا اس نے کہ کیا پیارا رسول کا پیر کسی نے دھو کر کے پیا تھا، پیر کے سامنے ہی، بچے کی عمر 17-18 سال تھی اس وقت، تو کیا پیارا رسول کا پیر کسی نے دھو کے پیا تھا؟ تو پیر صاحب نے کہا بہت بڑا گستاخ ہے، اس کو گھر سے نکال دو۔ نکال دیا۔ تو ہم نے کہا دیکھو بچے تم گھر سے نہ نکلو، جا کے دروازے ہی پہ پڑے رہو۔ آخر باپ نے ماں ہے 12، آہستہ آہستہ واللہ باپ آئے تھے، بہت شکریہ ادا کیا انہوں نے، ماں باپ دونوں الحمدللہ اب دونوں ٹھیک ہو گئے، اور آئے تھے، میں گھر لے گیا تھا، اور کہہ رہے تھے کہ اس بچے نے ہم سب کو ہدایت دیا، بچے کے لیے دعا کر رہے تھے۔ اس کی عمر اس وقت اب وہ لائر ہو چکا ہے، وکیل بہت بڑا، کہتا ہے میں اس وکالت کو اسلام کے کاموں میں خرچ کروں گا۔ تو کہیں بھی مسئلہ جھگڑا سنتا ہے مسلمانوں کا اور دوسرا حکومت کا، دوڑ پڑتا ہے۔ الحمدللہ بہت ہی جینیس ہے، اس کی عمر زیادہ زیادہ اس وقت 24 سال ہوگی۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ لوگ زیادہ سمجھتے ہیں، لیکن جو پڑھ کر کے اسے میں پک چکے ہیں وہ لوگ نہیں سمجھتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ عوام جو لوگ گمراہ کرتے ہیں اس معنی میں کہ یہ لوگ تو کتاب سنت کے تابع ہیں، یہ لوگ گمراہ ہیں، جو تقلید نہ کرے کسی امام کا وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ یہ سب باتیں یقیناً بہت بڑی ہیں ایسی، اور ایک ایک بات کا اللہ تعالیٰ حساب لے گا۔ ذرا سا آپ لوگ اس میں شریک نہ ہوں۔ آپ جو عالم اگر ایسی بات کہے تو کہے آپ پوچھ لیں کم سے کم کہ دین کس چیز سے مرکب ہے، قرآن اور حدیث سے، اور اسی پر صحابہ کرام نے عمل کیا، پیارے رسول نے ان کو عمل کروایا، پیارے رسول سے دین کو انہیں نے سمجھا، اور اسی پر اللہ تعالیٰ نے ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لقب دیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ تو جو شخص دین کو پرانے طریقے پر لانا چاہتا ہے اس کا تو شکریہ ادا کرنا چاہیے، نہ کہ ان کو بے دین کہنا چاہیے۔ ان کو بے دین کہا جاتا ہے۔ یقیناً اسی مجلس میں ہمارے بزرگوں کو یاد ہوگا، 2 پاکستانی بھائی ایسے بیٹھے سن رہے تھے حج کے دنوں میں، تو عام تقریر اردو ہی کی ہوتی ہے، تو وہ میں نے کوئی بات کہی اور حدیث میں یہ ہے وہ ہے، تو اٹھ کر کے کہتا ہے ایک اس میں سے، یقیناً یہی کا قصہ ایسے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں گویا اس کو، کہتا ہے آپ کس مذہب کو فالو کرتے ہیں؟ ہم نے کہا تمام ائمہ ہمارے امام ہیں اور ہم کسی مذہب کے نہیں ہیں۔ ہاں اس کا مطلب آپ مقلد ہو، اللہ چوتر ڈھاڑ کر کے اور نکل گئے۔ تو جو شخص سنتا ہے کتاب سنت کی بات وہ اس سے سبحان متنفر ہو جاتا ہے، اور یہ چیز ایسی پھیلا دی گئی ہے، کہتے ہیں پروپیگنڈا جو ہے وہ جھوٹ، ایک بات کو اگر صحیح منوانا ہو کسی کو، شیکسپیئر کا یا اس کی طرف منسوب ہے، اس کا فلسفہ کہتا ہے کہ کسی جھوٹ کو صحیح منوانا ہو تو ہر مجلس میں اس کو بیان کرو۔ جھوٹ کو لوگ سچ سمجھنے لگے، تاریخیں اسی طرح جھوٹ بنتی ہے نا کہ بار بار اس کا اعادہ کیا جاتا ہے، اور پھر اس کو یقیناً یہ چیز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بڑھ کر کے اس زمانے میں یا اس زمانے میں یا کسی زمانے میں پاک باز عورت کوئی نہیں تھی جن کو اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول کی زوجیت کے لیے انتخاب فرمایا تھا، اور شادی سے پہلے ہی جبریل علیہ السلام نے لا کر کے ریشمی کپڑوں میں لپیٹ کر کے حضرت عائشہ کو کا فوٹو یا ان کا جو بھی وہ پیش کیا حضرت پیارے رسول کے سامنے، تو ان کو بھی لوگوں نے متہم کیا۔ پوری آیت نور جو ہے سورہ نور اسی پر نازل ہوئی، لوگوں نے متہم کیا، اور ایسا متہم کیا 1 مہینے تک، 40 دن تک، کہ وہ مرنے کے قریب ہو گئی۔ آپس میں ایک دوسرے سے کانا پھوسی کر کے منافقین نے بات پھیلا دی، وہ قصہ تھا جانتے ہیں شاید آپ لوگ، تو بیچاری مرنے کے قریب ہو گئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب برات ظاہر کی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت کی، آپ کی برات کی، تو جا کر کے ان کی مصیبت کٹی، اور پھر ماں کہہ رہی ہیں کہ بیٹا اٹھو، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ تو ان کے عقل کا اندازہ کیجیے، کہتی کہ نہیں پیارے رسول کا کیا شکریہ ادا کرنا ہے، اگر ان کا شکریہ ادا کرنا تھا پہلے دن سے مجھے بری کر دیتے۔ شکریہ ادا کروں گی اس ذات کی جس نے مجھے 7 آسمان کے اوپر سے بری کیا ہے۔ دیکھیے، تو بہرحال پروپیگنڈا جو ہے، جھوٹ پھیلانا کسی چیز کا، یہ مسلمانوں کے اندر بہت کچھ بڑھ رہا ہے، اور دن بدن خاص طور پہ اہل حق کے خلاف یہ چیز بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ ہم چاہیں گے کہ کم سے کم علماء جن کو اللہ تعالیٰ کا خوف ہے جن کے دل میں، اور جو جانتے ہیں کہ غلط بات کو پھیلانا، بہت سے لوگ غلط سمجھتے بھی ہیں لیکن دنیا کی خاطر اس پر چلتے ہیں، تو وہ اللہ سے ڈر کر کے اس غلط بات کو نہ پھیلائیں، کیونکہ قیامت کے دن کا بہت سخت حساب ہو سکتا ہے۔
قد مکر الذین من قبلہم فللہ المکر جمیعا، یہ جان لو کہ اللہ کی تدابیر، ہر طرح کی تدابیر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، وہ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی تدابیر اپنی کر سکتا ہے۔ اللہ نے مکر کا لفظ اپنی ذات کی طرف منسوب کیا ہے، یعنی یہ کہ اگر وہ مکر کر رہے ہیں تو اس مکر کا توڑ ہمارے پاس ہے۔ فللہ المکر جمیعا، اللہ کے ہاں ان سب کی تدابیر اللہ کے ہاں ہے۔ یعلم ما تکسب کل نفس، اللہ جانتا ہے ہر نفس اور ہر شخص جو کچھ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ معلوم یہ تو چیز اگر ایک مسلمان اس کے بارے میں شبہ کر رہا ہے تو یقیناً مسلمان نہیں ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک لوگ بھی بولتا ہے تو اس کو چست چوبند فرشتے اس کو نوٹ کر لیتے ہیں۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو کچھ کرتے ہو بولنے کی نسبت سے ہو یا کرنے کی نسبت سے ہو سب کچھ نوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے خود، لیکن اللہ تعالیٰ نے دوسرے بندوں کو بھی مقرر کر رکھا ہے دیکھنے کے لیے۔ جس طرح گواہ ہوتے ہیں وہ گواہ بھی مقرر کر رکھے ہیں۔ کسی سے کہتے ہیں، استنباط کرتے ہیں کہ قاضی کو اپنے علم سے فیصلہ کرنا جائز نہیں ہے۔ قاضی نے دیکھا کوئی آدمی چوری کر رہا ہے تو اکیلے آ کر کے کہے کہ میں نے دیکھا اس کا ہاتھ کاٹو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں اس وقت قاضی جو ہے ایک گواہ بن سکتے ہیں، پھر دوسرے گواہ ڈھونڈیں، کسی دوسرے قاضی کے پاس لے جائیں معاملہ، قاضی صاحب گواہی دیں کہ میں نے دیکھا ہے اس کو، تب جا کر کے یہ فیصلہ مانا جائے گا۔ اللہ رب العزت کو حق ہے اللہ تعالیٰ اپنے علم سے فیصلہ کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے گواہوں کو رکھا ہے۔ فرشتے دو ہیں، آپ کی نیک اور برے کام کو جانتے، لکھتے، بول چال جو کچھ ہے۔ اللہ نے ان اعضاء کو حکم دیا ہے کہ سب کچھ نوٹ کریں کہ کس وقت اس ہاتھ سے اس نے کسی کی چوری کی تھی، کسی غیر عورت کو اس نے پکڑا تھا۔ زبان بند کر دی جائے گی، لیکن تمام اعضاء جو ہیں وہ گواہی دیں گے، زمین کا ٹکڑا بھی گواہی دے گی۔ اس وجہ سے آدمی کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ قدم پھونک پھونک کر رکھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ زمین کا یہ ٹکڑا ہمارا غلط قدم لے جا کر کے اللہ تعالیٰ کی ہاں لکھ پیش کرے اور کہے کہ انہوں نے غلط قدم اٹھایا تھا میرے سینے پہ چل کر کے۔ یعلم ما تکسب کل نفس، جانتا ہے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کارندے بھی مقرر کر رکھے ہیں کہ ہماری ایک ایک بات کو نوٹ کر کے اور قیامت کے دن لا کر کے پیش کر دیں، فرشتوں کی کتاب لا کر کے پیش ہو جائے گی۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ میری کتاب ہے، ینطق علیکم بالحق انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، سچ سچ یہ کتاب بول رہی ہے، ہم لکھاتے تھے، اس کا نسخہ تیار کر رہے تھے تمہارے عمل کا۔ انا کنا نستنسخ، اب سمجھ میں بات آتی ہے نسخہ تیار کرنے کا۔ گویا قیامت کے دن ٹیلی ویژن کی طرح آدمی خود دیکھے گا کہ ہم نے کیا کام کیا۔ زمین گواہی دے گی، زمین گواہی دے گی اس کی صورت پیش کر کے، یقیناً انا کنا نستنسخ، ہم نسخہ تیار کر رہے تھے۔ یہ نہیں کہ زمین بولے گی کہ یہ کیا، نہیں، اس کا نسخہ وہاں نظر آئے گا کہ آدمی خود دیکھے گا۔ جیسے کسی کو کوئی قتل کر دے اور اس کا فوٹو لے لیا جائے اور پھر اس کو پیش کیا جائے تو وہ خود دیکھے گا کہ ہمارا جرم کیا ہے۔ اسی طرح اب اس کو میں سمجھ رہا ہوں ظاہری طور پر کہ اب یہ چیز نسخہ تیار کرنے کا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے انا کنا نستنسخ، ہم نسخہ فائل تیار کر رہے تھے، ایک فائل یہ ہے، دوسری فائل یہ ہے، تیسری فائل یہ ہے، ہم تیار کر رہے تھے، تو گویا آدمی اس وقت بے حجت ہو جائے گا۔ یعلم کل نفس ما تکسب کل نفس وسیعلم الکفار لمن عقبى الدار، اور یہ کافر لوگ جان لیں گے کہ قیامت کے دن کا انجام، اچھا انجام کس کے لیے ہوگا۔ دنیا میں تو ٹھیک ہے، کہہ دیں کہ ہم غالب ہیں، ہماری طاقت ہے، ہم اچھے ہیں، لیکن قیامت کے دن جب دیکھیں گے تو وہاں پھر بہت سی تمنائیں کریں گے۔ ان تمناؤں میں یہ ہوگا کہ اللہ تعالی ہمیں رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها، اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اللہ تعالیٰ پھر سے دنیا میں لوٹا دیجئے تاکہ ہم نیک کام کریں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا، اگر لوٹا بھی دے تو تم پھر وہی کچھ کرو گے۔ اور پھر کہیں گے اور یہ بھی تمنا کریں گے جب
جانوروں کو دیکھیں گے مٹی میں ملا دیے گئے تو تمنا کریں گے. سورہ اما یتساءلون کے آخر میں کیا ہے؟ یوم یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کاش ہم بھی اس طرح مٹی میں مل جاتے اور عذاب و ثواب نہ ہوتا. ویقول الذین کفروا لست مرسلا، اے پیارے رسول آپ کو تو جھٹلا دیتے ہیں کھل کر کے کہ تم پیارے تم اللہ کی طرف سے رسول نہیں ہو. لست مرسلا، پیارے رسول کی طرف سے رسول نہیں ہو. قل آپ کہہ دیجئے کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم، اللہ ہی گواہ ہمارے تمہارے درمیان کہ میں رسول ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں. ومن عندہ علم الکتاب، وہ لوگ بھی جانتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کا حکم دیا ہے. یا پھر یہ ومن عندہ علم الکتاب، من عند یہ بھی قرات پڑھی گئی ہے کہ اللہ ہی کی طرف سے کسی کو بھی کتاب کا قرآن کا علم دیا جاتا ہے، وہ لوگ بھی جانتے ہیں کہ میں رسول ہوں. یا یہ معنی ہے ومن میم کے فتح کے ساتھ کہ وہ لوگ گواہ ہیں کہ میں رسول ہوں جن کے پاس سچا علم ہے یہود و نصارہ کے پاس ان کی کتابوں کا. ان کی کتابوں میں بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آنے کی خوشخبری، جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ابھی امام صاحب نے وہی پڑھا ہے نا، امام صاحب نے جو سورت پڑھی آیت پڑھی ہے وہ اس میں وہی ہے کہ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں آیا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پیارے رسول ہیں، کوئی اور نبی نہیں ہے. پیارے رسول کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. تو جن کے پاس انجیل کا یہ علم ہے، اسی طرح یہودیوں کی کتاب میں اب بھی ہمارے استاد ڈاکٹر محمد تقی الدین ہلالی کے پاس نسخہ ان کی کتاب مقدس کا، اور اس کو انہوں نے مجھے دیا الحمدللہ، جو شاید 100 سال پہلے چھپا ہے، اب عربی میں چھپایا انہوں نے. اس میں اب بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کہاں ہوگی اور پھر جا کر کے ان کے دین کے پھیلنے والا شہر کھجوروں اور پہاڑوں کے کالے پہاڑوں کے درمیان، سبحان اللہ ایسے ہی لکھا ہے، یعنی مدینے کا تصور ہے، کھجوروں اور کالے پہاڑوں، ہررا جس کو کہتے ہیں کالے پہاڑ، دائنے اور بائیں ہررا شرقیہ ہررا غربیہ. تو یہ سب نشانیاں اب بھی ہیں. ایک ہمارے منشی حیرت ہے، بہت بڑے سادہ آدمی لیکن بہت بڑے عالم، سنسکرت کے بہت بڑے عالم، اور اسی طرح حساب کے، اور زندگی بھر انہوں نے سرکاری اسکولوں میں گزاری، لیکن بہت بڑے موحد شاعر، جتنی ان کے اشعار رہے انہوں نے اپنا مجموعہ بھیجا ہے. اس میں انہوں نے ایک شعر لکھا ہے جس میں ان کی کتاب سے نکال کر کے وید سے، اور وہ معمدہ کے نام سے، معمدہ ایسے معمدہ یا معمدو اس طرح کا وہ لفظ دیکھ کر کے پورا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نکال کر کے شعر میں کہا کہ دیکھو تمہاری کتابوں میں بھی مخاطب کیا ہندوؤں کی، تمہاری کتابوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ذکر ہے، اور آپ انسانیت کو نجات دینے والے ہیں. یہ اس وصف کے ساتھ، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ وصف پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے جو کتابوں میں جو سچی چیزیں وحی کی ہیں، منقول ہیں یا اصل کتابیں انجیل اور تورات جو سچی تھیں، لیکن ان کو انہوں نے بدل دیا. ان بدلنے کے بعد بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس میں پیارے رسول کی تفصیل اور پیارے رسول کے بارے میں آنے کی خوشخبری ہے. ان کے وہ لوگ بھی گواہ ہیں کہ میں رسول ہوں. یہ ہے معنی ومن عنده قل کفی باللہ. تم لوگ کہتے ہیں کہ میں رسول نہیں ہوں، کہہ دیجئے پیارے رسول. لڑائی جھگڑا بالکل نہ کیجیے. یہی شیوا ہونا چاہیے عالم کا. ایک عالم حق بات ایک دے. اب اگر وہ کہیں کہ نہیں تم جھوٹے ہو اور تم دشمن ہو اللہ کے اور رسول کے اور گستاخ رسول ہو، کہہ لینے دیجیے. ایک دن آئے گا کہ خود ان میں سے کچھ لوگ، جیسے کہ رسول نے فرمایا تھا کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں رہتے، فرشتے نے کہا ان کو ہم ہلاک کر دیں دونوں پہاڑوں میں. پیارے رسول نے فرمایا تھا کہ نہیں، ایک دن ایسا بھی امید ہے کہ آئے اگر یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں تو ان کی اولاد ایمان لائے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ آپ اپنی بات کے سامنے کہہ دیجیے، لڑائی جھگڑا نہ کیجیے. کتنے پیارے انداز میں پیارے رسول کو دعوت اور تبلیغ کا طریقہ بتایا ہے. یہی طریقہ کسی بھی داعی دین کا ہونا چاہیے جو صحیح دین کی دعوت دیتا ہے. نہ اس میں مار پیٹ، نہ اس میں کوئی ایسا حیلہ بہانا یا چپکے سے کوئی ایسی تدبیر کی جائے کہ آ کر کے گلا ہی گھونٹ دو اس کا. یہ سب دین میں نہیں ہے، بالکل نہیں. قتل کر دو اور کچھ نہیں. قل کفا کہہ دیجئے اللہ ہی گواہ ہے ہمارے تمہارے درمیان کہ میں رسول ہوں یا جھوٹا ہوں. ومن عنده علم الکتاب، وہ لوگ بھی گواہ ہیں جن کے پاس اللہ نے جو کتابیں پہلی نازل کی ہیں ان کا علم ہے جس میں ہمارا ذکر ہے. یہ آخری آیت تھی سورہ رعد کی. اس کے بعد سورہ ابراہیم شروع ہوتی ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناہ الیک. یہ بھی سورت ہر اللہ کا کلام اور اللہ کی سورتوں کی ہر آیت کا ایک ایک لفظ معجزہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اس سے ہمیں دلیل اور اس سے ہمیں ہدایت لینی چاہیے. جو طریقہ پیارا رسول کا دعوت کا تھا دعات کو وہی طریقہ لینا چاہیے، اور عوام کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم نے حق نہیں قبول کیا تو پھر ہمارے اوپر بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے داعی توحید بچپن ہی سے بنایا. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ. اللہ نے ان کو ہدایت دی بچپن ہی سے مناظرہ کیا، بچپن ہی سے اپنے باپ اور اپنے قوم سے الگ ہوئے سب کچھ. تو یہ بھی ایک بہت بڑی ایک شخصیت ہے جس کا تعلق مسلمانوں سے، اور خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا باپ فرمایا ہے، تمام مسلمانوں کا باپ فرمایا ہے. قربانی کے بارے میں کیا فرمایا؟ ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ حضرت ابراہیم کا یہ مسلک ہے، یہ مذہب ہے، یہ دین ہے. اسی طرح پیارے رسول کو کہا ہے کہ آپ ملت حنیفی ابراہیم کے تابع ہیں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین لا شریک لہ بذلک امرت. تو وہی قول پیارے رسول نے بھی بار بار دہرایا. اس صورت میں بھی بہت کچھ نشانیاں، بہت کچھ نصیحتیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. ختم ہو گیا ہے. الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں. حروف مقطعات جس کا معنی سمجھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اللہ ہی جانتے ہیں کیا معنی ہے. الف لام را کے بعد عام طور پر اللہ تعالیٰ قرآن کی عظمت کو بیان کرتے ہیں. کہیں بھی ہو چھوٹے ٹکڑے والے الفاظ جو ہیں، الف لام میم، الف لام را، الف لام میم صاد، ہر ایک کے بعد اس طرح قرآن کی فضیلت کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں. قلم دیجیے گا ذرا سا. اللهم صل على محمد وآله وبارك وسلم. سورة الرعد. تاریخ 16 ہے. بھائی پوچھ رہے ہیں ہمارے جناب شیخ صاحب کیا بھینس کی قربانی جائز ہے یا نہیں، کیونکہ ہم نے کبھی کسی کو بھینس کی قربانی کرتے دیکھا اور نہ سنا. تفصیل سے جواب دیں. بھینس کو کیا اس کا ذکر قرآن پاک میں ہے یا حدیث میں ہے یا نہیں ہے، اور کیا صحابہ کرام نے بھینس کی قربانی بھی پیارے رسول نے کی ہے، صحابہ کرام نے کی ہے نہیں کی ہے، ان سب کو دیکھ کر کے اس کا حکم لگایا جاتا ہے. سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ بھینس کا قرآن میں ذکر ہے کہ نہیں. قرآن میں اس کا ذکر ہے بھینس کا. کیونکہ بھینس کو بقر کہا جاتا ہے، وہ بھی گائے ہی ہے، لیکن آپ جب اس کا لفظ سوچیں، جاموس عربی میں وہ عربی بنایا گیا ہوا لفظ ہے، اصل ہے گاؤ میش. گاؤ گائے کو کہتے ہیں، گاؤ تو جانتے ہیں آپ، گاؤ فارسی کا لفظ ہے. گائے عام گائے کو کہتے ہیں گاؤ، لیکن گاؤ میش بھینس کو کہتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ بقر میں داخل ہے، اور بقر کی قربانی پیارے رسول نے کی ہے. کالی گائے یا سفید گائے یہ سمجھ لیجئے. تو اپنے یہاں اصطلاح ہے، سبحان اللہ، وہاں منع ہے نا ہندوستان میں گائے کا ذبح کرنا. تو لوگ آپس میں جب گوشت وغیرہ بیچنے آتے ہیں، کچھ لوگ تو مسلمان چپکے سے گائے بھی کر ڈالتے ہیں بھینس کے پیچھے. بھینس کی تو اجازت ہے، تو پوچھتے ہیں آپس میں، کہتے ہیں یہ سفید کی ہے کہ سفیدے کی ہے کہ کالے کی ہے، یعنی بھینس ہے کہ وہ ہے. تو بہرحال بھینس ہی کا حکم اس کا ہے شرعی طور پر. اور پھر آپ سمجھیں کہ مصر وغیرہ میں بعد میں صحابہ کے زمانے کے آخر میں اور بعد میں بھی بھینس کی قربانی کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ گائے ہی کے حکم تھی. یہ ہے اس کی دلیل. اور آپ نے دیکھا نہ ہو نہ سنا ہو، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے لوگوں کو بکرے ذبح کرنے کی زیادہ توفیق ہے اور سب کچھ ہے، لیکن جہاں بھینس زیادہ ہوتی ہے وہاں بھی کی جاتی ہے. خاص طور پہ انڈیا میں ہم نے دیکھا ہے. جی کہتے ہیں بھائی ہم نے نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے اس علاقے میں
ہمارے علاقے میں کچھ پرانی بستیاں تھیں، جیسا جہاں مسجد تھی ان بستیاں بھی، اب بستیاں بھی ویران، وہاں کے گھر ٹوٹ گئے۔ یہی حال مسجدوں کا بھی ہے۔ ان مسجدوں کی لکڑیاں یا درخت جو بعد میں مسجد کی جگہ اگ گئے ہیں جلانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی لکڑی قابل استعمال ہو تو گھر یا دوسری کسی مسجد میں لگا سکتے ہیں۔ بستیاں اجڑ گئی کب کی بات ہے؟ یہ پرانی بات ہے یا نئی بات ہے؟ یعنی کہ آج کل تو بستیاں بڑھ رہی ہیں، اور بستی ہو سکتا ہے کسی وجہ سے اٹھ کر کے دوسری جگہ چلی گئی، جیسے سیلابی علاقہ ہوتا ہے اور یہ جو دریا کاٹ دیتا ہے بستیوں کو، تو بھاگ کر کے دوسری جگہ استعمال ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد دریا پٹ جاتا ہے، پھر وہ بستی کی جگہ کھل جاتی ہے، وہاں گھر بھی بناتے ہیں لوگ اور درخت لوگ۔ اگر وہاں آبادی نہیں ہے اور مسجد بھی گر گئی، مسجد بھی ٹوٹنے کا کوئی نشان نہیں، یا ہے نشان لیکن اس کی لکڑیاں استعمال ہو سکتی ہیں، اس کے اینٹ پتھر، تو اٹھا کر کے مسجدوں میں یا کسی مدرسے میں جو نیک کام کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اور عام لکڑیاں اگر ہیں مسجد کی جگہ پر ہیں تو مسجد کا حکم ہے اس کو بیچ کر کے آپ نیک کام میں اس لکڑیوں کو استعمال کیا، اور اس کا پاس جو لکڑیاں ہوگی ہیں اگر کسی کی ملکیت ہے تو بے شک آپ جلونی کے لیے لے لیں، لیکن مسجد سے متعلق جو ہے اس میں آپ تصرف نہ کریں، اس کو کسی طرح کام میں لانے کی کوشش کریں۔ حدیث لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب کے الفاظ ہیں، کیا کسی ایک رکعت میں بھی پڑھ لی جائے تو نماز ہو جائے گی؟ نہیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنی ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں۔ ہمارا یقین اپنے لیے یہی ہے، لیکن جو شخص کہے کہ کیا ہماری نماز ہم نہیں پڑھتے، ہوتی یا نہیں ہوتی ہے، قبولیت اللہ کے یہاں ہے، میں اس کی تفصیل نہیں بتاتا ہوں، میں یہی حدیث پڑھ دیتا ہوں کہ پیارے رسول نے ایسا فرمایا ہے، تو اب آپ جیسا سمجھیں، کسی کی تقلید میں نہ پڑھیں، یہ الگ آپ کی بات ہے، لیکن پیارے رسول کی تقلید میں ہر ایک کو ہر رکعت میں اس کو پڑھنا ہے۔ جس رکعت میں نہیں پڑھی وہ رکعت صحیح نہیں، رکعت دہرانی ہوگی، صرف سجدہ سہو سے کام نہ چلے گا۔ جو لوگ جہری نماز میں فاتحہ خلف الامام کے قائل نہیں ہیں، وہ اگر 4 رکعت والی نماز کے آخری 2 رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ لیں تو کیا نماز ہو جائے گی؟ پوری نماز نہیں ہوگی، 2 رکعت ہوگی، 2 رکعت پہلے کی نہیں ہوئی۔ یہی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں جیسا کہ صحابہ نے اس کی تفسیر فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے تھے اقرأ بہا فی نفسک، جہری کو بھی اپنے دل میں پڑھو، ان کے پیچھے الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، بآواز نہیں بلکہ اکیلے پڑھو۔ استواء علی العرش کا قائل نہ ہونے والے شخص کا کیا حکم ہے؟ میں آپ کو امام الائمہ اور امام اعظم کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، ان کا قول نقل کرتا ہوں۔ ابو مطیع بلخی نے صاف کہا ہے، بس اتنا کافی ہے کہ ان کا قول نقل کر دوں، اب آپ سوچیں۔ انہوں نے کہا کہ کوئی شخص ابو مطیع بلخی کہتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ ہم اس پر یقین نہیں رکھتے کہ اللہ عرش پر ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ کہا وہ شخص کافر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے، گویا قرآن کا منکر کافر ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ۔ پھر اس کے بعد ابو مطیع کہتے ہیں کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں یقین رکھتا ہوں کہ اللہ عرش پر ہے، لیکن یہ یقین نہیں ہے کہ عرش زمین پر بھی ہے یا آسمان پہ، تو کہتے ہیں وہ بھی کافر ہے۔ صاف کہا کافر، لأن اللہ تعالیٰ یقول، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا اس ذات سے افأمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض، کیا اس ذات سے تم بے خوف ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے کہ تمہیں زمین میں دھسا دے؟ تو گویا اللہ تعالیٰ اوپر ہے، نیچے نہیں۔ اور تفسیر حدیث میں کہ عرش 7 آسمان کے اوپر ہے، تو اس کا منکر قائل والے شخص کا کیا حکم ہے؟ یہ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ میں آپ کو سنا دے رہا ہوں، آپ سوچیں۔ حیات النبی فی القبر کے قائل شخص کا کیا حکم ہے؟ حیات النبی تو کون اس کا منکر ہے؟ کوئی منکر ہے حیات النبی قبر کا، لیکن منکر ہونا واجب ہے دنیا کی حیات کی طرح۔ ہر ایک شخص، فاسق سے فاسق شخص ہو، اس کی ایک حیات ہے قبر میں، اس کو عذاب ہوتا رہتا ہے اور نیک آدمی کو ثواب ملتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ سے زیادہ ثواب ملے گا۔ آپ حیات ہیں، لیکن آخرت اور برزخ کی حیات، دنیا کی حیات نہیں۔ جس شخص نے یہ لکھ دیا قرآن کے حاشیے میں وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، پیارے رسول کے بعد آپ کی بیویوں سے نکاح نہ کرو، تو کیوں کہتا ہے؟ اس وجہ سے پیارے رسول حیات ہیں اور پیارے رسول اپنی بیویوں سے جمع کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑے کفر کی بات ہے۔ دنیا کی حیات کی طرح اگر مان رہا ہے تو کافر قرآن ہے۔ اس وجہ سے حیات کا منکر
آخرت کی حیات کا منکر وہ بھی کافر ہوگا، کیونکہ متواتر طریقے سے یہ چیز ہے کہ انسان کو قبر میں بھی جا کر کے عذاب ثواب ہوتا ہے، وہ ایک خاص حیات ہوتی ہے، نہ کہ دنیا کی حیات۔ تو حیات النبی فی القبر کے قائل شخص کا کیا حکم ہے، اس تفصیل کے ساتھ اگر انکار کر رہا ہے پورے طور پر تو وہ کافر ہے، اور اگر یہ کہتا ہے کہ نہیں پیارے رسول دنیا ہی کی زندگی کی طرح زندہ ہے تب بھی کافر قرآن کا ہے۔ وہ کیا ایسے سے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ نہیں پڑھنی چاہیے، نہیں ہوگی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رفع یدین اب منسوخ ہو چکا ہے، اس کی وضاحت کریں۔ اب وضاحت ہم کیا کریں؟ اگر منسوخ ایک چیز آپ سوچیں کہ قرآن حدیث کی کوئی بھی چیز، ائمہ کا یہ قاعدہ ہے کہ اگر دیکھا جائے صحابہ نے اس کو کیا ہے پیارے رسول کے بعد یا نہیں، تمام صحابہ کیا کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود کی ایک روایت ہے، وہ بھی روایت صحیح نہیں ہے، اسنادی طور پر اگر ہم سان پر رکھ کر کے دیکھیں تو روایت صحیح نہیں ہے، لیکن لوگ اسی کا سہارا لے کر کے کہتے ہیں کہ نہیں پیارے رسول نے نہیں کیا تھا، اس وجہ سے حضرت عبداللہ بن مسعود نے نہیں کیا۔ عبداللہ بن مسعود نے نہیں کہا کھل کر کے کہ کسی آپ نے رفع یدین نہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پیارے رسول کی نماز پڑھ کے تمہیں دکھاتے ہیں تو اس میں نہیں اٹھائے، وہ روایت صحیح نہیں ہے، لیکن لوگ پکڑے ہوئے ہیں اس کو صحیح روایت کو چھوڑ کر کے جو صحیح بخاری مسلم اور تمام کتابوں میں ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام کیا کرتے تھے، تابعین کیا کرتے تھے، ائمہ شافعی اور احمد بن حنبل امام مالک سب کرتے تھے۔ اگر منسوخ ہوتا تو لوگ زیادہ جانتے۔ یہ کم سے کم ایک عام بات یہ ذہن میں رکھ لیجیے کہ کیا پیارے رسول کے بعد صحابہ کرتے تھے؟ جی ہاں کرتے تھے۔ تابعین اور ائمہ وغیرہ کرتے تھے؟ جی ہاں کرتے تھے۔ تو پھر منسوخ ہونے کا معنی کچھ نہیں ہے۔ ہاں اگر سب چھوڑ دیے ہوتے تو یقیناً یہ منسوخ ہونے کی دلیل تھی۔ نیز اگر نماز جنازہ میں بھول جائیں تو نماز کو دوبارہ یاد کیا بھول جائیں، دوبارہ یاد کرنا یا سجدہ سہو؟ نہیں، سجدہ سہو نماز اس میں نہیں ہے، جنازہ میں کیا بھول جائیں گے؟ 3 تکبیریں تو 2 کے بعد سلام پھیر دیں، 4۔ ہاں تو غلط ہوا۔ اگر کسی نے بتایا کہ آپ نے 2 ہی تکبیر کہی ہے تو پھر آ کر کے اور پھر آپ 2 تکبیر کر کے اور سلام پھیر دیں، سجدہ سہو اس میں نہیں، مکمل کر لیجئے۔ حرم شریف کے اندر ہی بیٹھ کر ایک مولانا صاحب کہتے ہیں کہ تقلید کے بغیر مسلمان کا دین ادھورا ہے۔ یقیناً کہہ لیں وہ، لیکن یہ ہے کہ جب ان سے کوئی پوچھے کہ کیا دلیل ہے، کیا صحابہ کرام نے تقلید کی تھی کسی کے امام کی، یا ادھورے دین کے ساتھ اللہ کے پاس گئے، ادھورے ہی دین میں ان کو رضی اللہ عنہم کا لقب ملا؟ عقل کی بات نہیں ہے، چہ جائے کہ یہ دین کی بات ہو۔ بہرحال اور تقلید اس معنی میں جو کی جاتی ہے اپنے یہاں کی کسی امام کی بات منسوب ہے ان کی طرف، صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، اس کی بنا پر حدیث رسول چھوڑنا بہت بڑا جرم ہے۔ عالم جو اس کا پروپیگنڈا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں، ان سے پوچھا جائے گا۔ خطرہ ہے کہ دنیا ہی میں اور خاص طور پہ جب مکے میں اس طرح کی بات کہے، خطرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی زبان کو مکے ہی میں بند کر دے کہ آپ بغیر امام کے وضو کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے۔ امام تو ہیں، سب کے امام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو صحابہ کرام جن کی تقلید کر کے، تقلید کا لفظ بدنام تقلید کر رسول کی اتباع پہ نہ استعمال کیا جائے، لیکن میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ تقلید ہی کو لوگ مسلم کو سمجھتے ہیں دین۔ تو پیارے رسول کی اتباع کر کے حضرت عثمان کہتے ہیں کہ الا اتوضا لکم، وضو کیا انہوں نے اور پورے طور پر ہاتھ دھویا، منہ دھویا، ناک دھویا، سب کچھ، اور پورے سر کا مسح کیا۔ یہ نہیں کہ حنفی مذہب کے تحت 2-3 بال چھو دو تو ہو گیا، یا ربع راس چھو دو تو ہو گیا، نہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں لم آل بکم ان اتوضا وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تمہارے سامنے پیارے رسول کا وضو کیا۔ یہ ہے، کہہ رہے ہیں کہ آپ امام کے بغیر وضو کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے۔ پوری حدیث میں پوری تفصیل ہے۔ کیا امام صاحب نہیں تھے اور صحابہ کو یہ بات کہاں سے معلوم ہوئی؟ جہاں سے معلوم ہوئی وہیں سے ہم لوگ ملے، بس۔ لہذا تقلید ضروری ہے۔ اگر واقعی ایسا ہے تو ایسی مولوی کو بیٹھایا کیوں گیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں سبحان اللہ پڑھنا سکھایا، اس طرح رکوع کی تسبیح سجدہ میں پڑھنا کہا، اور سورہ فاتحہ نہ پڑھنے کا کہا۔ کہاں کہا کہ نہ پڑھو؟ کہا الا صراط الذین انعمت علیہم فاتحۃ الکتاب، اور جب کہا، جہاں کہا ہے کہ جب سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھو، یہ کہا ہے، صاف کہا ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں۔ کیوں اس طرح لوگوں کے سامنے دھوکے کی بات کرتے ہیں؟ کھل کر کے ہاں کہا پیارے رسول نے کہ نہ پڑھو سوائے سورہ فاتحہ کے، آدھی بات کہی آدھی چھوڑ دی۔ امام کے پیچھے امام کی فاتحہ آپ کی فاتحہ ہے، بالکل غلط ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو صاحب کرام حضرت ابو ہریرہ فتویٰ نہ دیتے۔ کہتے ہیں ابو صاحب ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ احیانا اکون وراء الامام، کبھی میں امام کے پیچھے ہوتا ہوں تو کیسے پڑھوں؟ تو کہتے ہیں اقرأ بہا فی نفسک یا فارسی، اے فارسی آدمی تم اپنے دل میں اس کو پڑھ لیا کرو ان کے پیچھے۔
یہ مسئلہ رہا ہے، ہمیشہ اختلاف رہا ہے، دین کو صحیح شکل میں پیش کرنے والے بھی رہیں گے، دوسرے لوگ بھی رہیں گے، لیکن آپ جیسے دنیا کے معاملات میں کسی بھی معاملے میں دکان میں جاتے ہیں تو اچھے سے اچھا مال خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، دین کے لیے بھی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، آپ اچھے سے اچھا دین حاصل کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کے وہی پوچھا جائے گا۔ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اللہ تعالیٰ اپنے مومنین بندوں کا جو حکم کا وصف ان کو کرتے ہیں، جو بات سنتے ہیں اچھے سے اچھی بات کو وہ ہم اس پر عمل کرتے ہیں، اور اچھے سے اچھی بات کیا ہے؟ فإن احسن الحدیث کتاب اللہ، سب سے اچھی حدیث بات اللہ کی کتاب، وہ خیر الہدی، اور سب سے اچھی سیرت جس سے ہدایت دی جا سکتی ہے وہ ہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا سمجھنا بہت آسان ہے ایک عام آدمی کے لیے، یقیناً اگر یہ مولانا بیٹھے ہمارے جو یہاں بیٹھنے والے شاگرد ہیں عام آدمی کے ساتھ، تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں جو حدیث سنائے گا ہمارا شاگرد انشاءاللہ۔ جی اس وجہ سے کہتے ہیں تم نکلو اور بیکار کی باتیں کرتے ہو، جھٹکا دے کر کے بھگا دیتے ہیں، اور اس طرح جو مناقشہ کرنا چاہتا ہے ان کو باتیں نہیں کرنے دیتے ہیں، ان کا شیوا یہی ہے۔ دعا کرتے وقت اللہ کو کسی چیز کا واسطہ دے سکتے ہیں، جی ہاں، کسی آدمی کا واسطہ نہیں، بڑی سے بڑی اور عظیم سے عظیم شخصیت پیارے رسول کی ہے، آپ کی ذات کا صرف آپ کے ہاتھ پیر اور منہ کا واسطہ نہیں دے سکتے، آپ کی اتباع کا واسطہ دیجیے۔ اے اللہ تعالیٰ میں واسطہ دے رہا ہوں تجھے کہ میں تیرے رسول کا متبع ہوں، اس وجہ سے مجھے مصیبت سے نکال دے۔ اے اللہ کے رسول میں صلوات پڑھ رہا ہوں، اللہ کے رسول، اے اللہ رب العزت میں نماز زکوٰۃ اور سب کچھ ادا کر رہا ہوں، اس عمل کے حوالے سے تو ہمیں معاف کر دے، یہ جائز ہے۔ قرآن حدیث کو دیکھنے والا یہی کہے گا۔ مثلا نبی کی اطاعت کا یا اللہ کی قدرت کا، ہاں یہ سب سے بڑا حوالہ اللہ کی قدرت کا، للہ الاسماء الحسنى یا قدیر یا عزیز یا کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔